شجر میں رہتے ہیں وہ جو پرندے وفا کے شجر میں رہتے ہیں وہ جو پرندے وفا کے شجر میں رہتے ہیں نصیریوں نے کہا کون ہے خدا میرا یہاں تو دو دو خدا ایک گھر میں رہتے ہیں یہاں تو دو نصیریوں نے کہا کون ہے خدا میرا یہاں تو دو دو خدا ایک گھر میں رہتے ہیں یہاں تو دو دو خدا ایک گھر میں رہتے ہیں علی کے چاہنے والے جری کے ماتمدار علی کے چاہنے والے جری کے ماتمدار ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں یہ شعر دیں گے مولا عباس کے نام سے بنایا شعر دیں گے تمہارے نام نے معراج اس کو بخشی ہے تمہارے نام نے معراج اس کو بخشی ہے بلندیوں کے سفر اب زبر میں رہتے ہیں بلندیوں کے سفر اب زبر میں رہتے ہیں دو شعر مصائب میں ہیں کہ جو وقت نزع کہا بھائی تم نے پہلی بار جو وقت نزع کہا بھائی تم نے پہلی بار وہ لمحے آج بھی شہ کی نظر میں رہتے ہیں جری کے مرنے کا احساس شاہ سے پوچھو جری کے مرنے کا احساس شاہ سے پوچھو یہ زخم شاہ کی ٹوٹی کمر میں رہتے ہیں یہ زخم شاہ کی ٹوٹی کمر میں رہتے ہیں میں زیر پرچم غازی سکون سے رہتا ہوں میں زیر پرچم غازی سکون سے ہوں فرقان وہ اور ہیں جو بلاؤں میں ڈر میں رہتے ہیں وہ اور ہیں جو بلاؤں ابھی آپ حضرات جناب فرقان لکھنوی صاحب کو سماعت فرما رہے تھے اب میں ضمانت دے رہا ہوں جناب فرمان لکھنوی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں منظور نذران عقیدت پیش کریں ایک نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد درود بھیجے محمد وآل محمد پر دو مطلب اور دو شعر ملاحظہ فرمائیں کہ کافی جو کہہ رہا ہے خدا کی کتاب کو
کافی جو کہہ رہا ہے خدا کی کتاب کو، جھٹلا رہا ہے قول رسالت ماپ کو۔ کافی جو کہہ رہا ہے خدا کی کتاب کو، جھٹلا رہا ہے قول رسالت ماپ کو۔ مطلب ملاحظہ فرمائیے گا کہ عباس نے جو رخ سے اٹھایا نقاب کو، عباس نے جو رخ سے اٹھایا نقاب کو، تارے دکھائی دینے لگے آفتاب کو۔ عباس نے جو رخ سے اٹھایا نقاب کو، عباس نے جو رخ سے اٹھایا نقاب کو، تارے دکھائی دینے لگے آفتاب کو۔ عباس نے جو رخ سے اٹھایا نقاب کو، عباس نے جو رخ سے اٹھایا نقاب کو، تارے دکھائی دینے لگے آفتاب کو۔ عباس نے جو رخ سے اٹھایا نقاب کو، تارے دکھائی دینے لگے آفتاب کو۔ شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ میں نے لبے صغیر پا چھیڑی جو گفتگو، میں نے لبے صغیر پا چھیڑی جو گفتگو، دانتوں پسینے آ گئے حاضر جواب کو۔ میں نے لبے صغیر پا چھیڑی جو گفتگو، میں نے لبے صغیر پا چھیڑی جو گفتگو، میں نے لبے صغیر پا چھیڑی جو گفتگو، دانتوں پسینے آ گئے حاضر جواب کو۔ میں نے لبے صغیر پا چھیڑی جو گفتگو، دانتوں پسینے آ گئے حاضر جواب کو۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ادب دو مطلب چند شعر ملاحظہ فرما لیں۔ ایک اور درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ مطلب ملاحظہ فرمائیے گا کہ عزا داران سرور کا طریقہ ایک جیسا ہے، عزا داران سرور کا طریقہ ایک جیسا ہے، سبھی کا بیٹھنا اٹھنا ٹھہرنا ایک جیسا ہے۔ عزا داران سرور کا طریقہ ایک جیسا ہے، سبھی کا بیٹھنا اٹھنا ٹھہرنا ایک جیسا ہے۔ عزا کے فرش پر اپنا پرایا ایک جیسا ہے، عزا کے فرش پر اپنا پرایا ایک جیسا ہے، یہاں سارے چراغوں میں اجالا ایک جیسا ہے۔ عزا کے فرش پر اپنا پرایا ایک جیسا ہے، یہاں سارے چراغوں میں اجالا ایک جیسا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ عزا خانے کا پردہ اور غلاف خانہ کعبہ، عزا خانے کا پردہ اور غلاف خانہ کعبہ، غم شبیر سے دونوں کا رشتہ ایک جیسا ہے۔ عزا خانے کا پردہ اور غلاف خانہ کعبہ، عزا خانے کا پردہ اور غلاف خانہ کعبہ، غم شبیر سے دونوں کا رشتہ ایک جیسا ہے، غم شبیر سے دونوں کا رشتہ ایک جیسا ہے۔ چراغ مدح سرور سے بھی جلتی ہے یزیدیت، چراغ مدح سرور سے بھی جلتی ہے یزیدیت، تولا ہو ہمارا یا تبرہ ایک جیسا ہے۔ چراغ مدح سرور سے بھی جلتی ہے یزیدیت، تولا ہو ہمارا یا تبرہ ایک جیسا ہے۔ علی کی تیغ ہو یا حضرت عباس کا نیزہ، علی کی تیغ ہو یا حضرت عباس کا نیزہ، قسم داؤد کی دونوں کا لوہا ایک جیسا ہے۔ علی کی تیغ ہو یا حضرت عباس کا نیزہ، علی کی تیغ ہو یا حضرت عباس کا نیزہ، قسم داؤد کی دونوں کا لوہا ایک جیسا ہے۔ علی کی تیغ ہو یا حضرت عباس کا نیزہ، قسم داؤد کی دونوں کا لوہا ایک جیسا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا شعر کہ حسد ہے مفلس گریہ کو شاید
اس لیے ہم سے حسد ہے مفلس گریا کو شاید، اس لیے ہم سے حسد ہے مفلس گریا کو شاید، اس لیے ہم سے ہماری دونوں آنکھوں میں خزانہ ایک جیسا ہے۔ حسد ہے مفلس گریا کو شاید، اس لیے ہم سے حسد ہے مفلس گریا کو شاید، اس لیے ہم سے ہماری دونوں آنکھوں میں خزانہ، ہماری دونوں آنکھوں میں خزانہ ایک جیسا ہے۔ غم شبیر میں زندہ رہیں یا جان سے جائیں، غم شبیر میں زندہ رہیں یا جان سے جائیں، یہاں محبوب سے ملنا بچھڑنا ایک جیسا ہے۔ غم شبیر میں زندہ رہیں یا جان سے جائیں، غم شبیر میں زندہ رہیں یا جان سے جائیں، یہاں محبوب سے ملنا بچھڑنا ایک جیسا ہے۔ بنیں گی کیسے تصویریں مصور خود پریشان ہیں، بنیں گی کیسے تصویریں مصور خود پریشان ہے، بنیں گی کیسے تصویریں مصور خود پریشان ہے۔ غم شبیر میں ہر ایک چہرہ ایک جیسا ہے، بنیں گی کیسے تصویریں مصور خود پریشان ہے، بنیں گی کیسے تصویریں مصور خود پریشان ہے، بنیں گی کیسے تصویریں مصور خود پریشان ہے۔ غم شبیر میں ہر ایک چہرہ ایک جیسا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کے آ جانے سے اے فرمان، جناب فاطمہ زہرا کے آ جانے سے اے فرمان، محرم میں سبھی کے گھر کا جلوہ ایک جیسا ہے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے جناب فرمان لکھنوی صاحب منظوم نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اب میں زحمت دے رہا ہوں عالیہ جناب فیض باخر صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین میں مرثیہ پیش کریں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار الحمد و 3 بار قل اللہ کی تلاوت فرما کر ادارہ تحفظ مرثیہ خوانی کے مرحوم ممبران عہدیداران اور اس سلسلے میں مجلس خطاب کرنے والے مرات اور مومنین کی روح کو بخش دیں۔ بسم اللہ ایک درود ارشاد فرما دے محمد وآل تو بھائی حاضر خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیے گا کہ پانی اور جناب عباس علیہ السلام کے موضوع سے، یعنی کہ جب جناب عباس علیہ السلام نے نہر الخما میں قدم رکھا ہے، مختلف لوگوں نے اس خیال کو، اس افکار کو نظم کیا ہے کہ اسی موضوع ایک الگ زاویہ نظر سے ملاحظہ فرمائیے گا۔ حاضر خدمت قبلہ ملاحظہ فرمائیے گا کہ کب پیاس بجھانے کو اٹھایا پانی، کہ کب پیاس بجھانے کو اٹھایا پانی، کہ کب منہ سے جری نے تھا لگایا پانی، کہ کب منہ سے جری نے تھا لگایا پانی، کب پیاس بجھانے کو اٹھایا پانی، کب منہ سے جری نے تھا لگایا پانی۔ ارے تجدید بیعت کے لیے سرور سے، کہ تجدید بیعت کے لیے سرور سے بھئی خود دست علمدار میں آیا پانی۔
تجدید بیعت کے لیے سرور سے خود دست علمدار میں آیا پانی. ایک ربائی ملاحظہ فرمائیے، یہ خطا ملاحظہ فرما لیے، پھر سلام کا آغاز ہے کہ قدم چومے تیرے دریائے جرت کی روانی نے، کہ قدم چومے تیرے دریائے جرت کی روانی نے، لگا دی آگ پانی میں تیری تشنا دہانی نے، کہ لگا دی آگ پانی میں تیری تشنا دہانی نے. ہے وجہ زندگی پانی، بڑا تھا ناس پانی کو. ہے وجہ زندگی پانی، بڑا تھا ناس پانی کو، اور غرور آپ کو توڑا تیرے چلو کے پانی نے. ایک مطلب اور چند شعر حاضر خدمت ہے حالات حاضرہ سے مربوط، جو اس وقت ہمارے یہاں قوم میں بڑی افراط و تفرید کا عالم ہے. ایک اس طرف جا رہا ہے تو دوسرا اس طرف جا رہا ہے. ملاحظہ فرمائیے گا، بھئی دونوں کی خبر لی گئی ہے. ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص کہ نہیں آئے سمجھ میں حیدر کیا، مطلب کہ نہیں آئے سمجھ میں حیدر کیا، عقل پر پڑ گئے ہیں پتھر کیا. کہ عقل پر پڑ گئے ہیں پتھر کیا. بھئی حسن مطلب ملاحظہ فرمائیے گا جو ہماری قوم میں اس وقت حال ہیں کہ پیر و درویش کیا، پیر و درویش کیا، قلندر کیا. کہ پیر و درویش اہل بیت کے ہوتے ہوئے ہمیں ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے. کہ پیر و درویش کیا، قلندر کیا، بھئی کچھ بھی ملتا ہے ان کے در پر کیا. کہ کچھ بھی ملتا ہے ان کے در پر کیا. ملاحظہ فرمائیے گا کہ بد نصیبی نے تم کو گھیرا ہے، کہ بد نصیبی نے تم کو گھیرا ہے، تم لگاتے تھے ان کے چکر کیا. کہ بد نصیبی نے تم کو گھیرا ہے کہ تم لگاتے تھے ان کے چکر کیا. اور شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ نہ مقصر نہ ہی ملنگ ہے ہم، کہ نہ مقصر نہ ہی ملنگ ہے ہم ہیں شیعہ اور اس سے بہتر کیا. کہ ہم ہیں شیعہ اور اس سے بہتر کیا. اب یہ ایک طرف کا احوال سنا، اب دوسرا بھی سن لیجئے رخ. ملاحظہ فرمائیے گا حضور کہ ہم ہیں شیعہ اور اس سے بہتر کیا. بھئی مجلسوں میں ہو کام کی باتیں، کہ مجلسوں میں ہو کام کی باتیں، ہمیں کھلنے والا ہے کوئی دفتر کیا.
کام کی باتیں، کھلنے والا ہے کوئی دفتر کیا. دیکھیے یہاں کا احوال تو نہیں ہے، لکھنؤ کے باہر ایک جگہ مجلس ہوئی المیہ، اور افسوس ہے کہ شروع سے آخر تک مولا کائنات کا ذکر نہیں آیا، اور دعویٰ یہ کہ مولا کے نوکر ہے. ملاحظہ فرمائیے گا کہ ذکر آخا بغیر کی مجلس، کہ ذکر آخا بغیر کی مجلس، ایسا کرتے کہیں ہیں نوکر کیا. کہ ایسا کرتے کہیں ہیں نوکر کیا. شعر ملاحظہ فرمائے کہ دیکھ کر حالت خبائے دین، کہ دیکھ کر حالت خبائے دین راہ کترا گئے رفوگر کیا. کہ راہ کترا گئے رفوگر کیا. تاریخ پہ نظر رکھنے والے افراد تشریف فرمائے، قافیہ ملاحظہ فرمائیے گا کہ قوم سے کر رہے ہیں غداری، کہ قوم سے کر رہے ہیں غداری، کچھ ہے ہم میں بھی میر جعفر کیا. قوم سے کر رہے ہیں غداری، کچھ ہے ہم میں بھی میر جعفر کیا. بھئی شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ بن رہے ہیں مبلغین کے منہ نور. ملاحظہ فرمائیے گا کہ بن رہے ہیں مبلغین کے منہ، کسی ذاکر نے پڑھ دی خیبر کیا. کہ بن رہے ہیں مبلغین کے منہ، کسی ذاکر نے پڑھ دی خیبر کیا. اور ہے علی جیسے سورما کے لیے، کہ ہے علی جیسے سورما کے لیے کیا ہے مرحب ذرا سا انتر کیا. سورما کے لیے کیا ہے مرحب ذرا سا انتر کیا. اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیے گا، دیکھیے بڑا لطیف شعر ہے، اور قافیہ ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص کہ دے کے در سے شکست چھوڑ دیا. ملاحظہ فرمائیے گا کہ دے کے در سے شکست چھوڑ دیا، دیکھیں در سے شکست چھوڑ دیا، ایسے ملتے ہیں سب کو دیور کیا. کہ دیکھیں در سے شکست چھوڑ دیا، ایسے ملتے ہیں سب کو دیور کیا. اور طائر بغض اڑ نہیں پایا، طائر بغض اڑ نہیں پایا، کٹ گئے تھے غدیر میں پر کیا. کہ طائر بغض اڑ نہیں پایا، کٹ گئے تھے غدیر میں پر کیا. اور حالت حاضرہ سے مربوط ملاحظہ فرمائیے گا، شعر حاضر خدمت ہے، یہ فقط ہے حسینیوں کا شرف. حالت حاضرہ سے مربوط ہے کہ یہ فقط ہے حسینیوں کا شرف، جنگ جیتا ہے کوئی مر کر کیا.
کا شرف، جنگ جیتا ہے کوئی مر کر کیا، فیض مدحت عطائے مولا ہے، فیض مدحت عطائے مولا ہے، بھرتا کوزے میں ہے سمندر کیا۔ میں آپ حضرات کی خدمت اقدس میں جناب عباس علیہ السلام کے حال کے مرثیے کے چند منتخب شدہ بند پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ایک درود ارشاد فرما دے محمد وال ملاحظہ فرمائے حضور قبلہ کہ عباس نامدار کی آمد کا شور ہے کہ بازو میں جن کے بازو حیدر کا زور ہے۔ مصروں کی ترقی کے ساتھ ملاحظہ فرمائے حضور کہ بازو میں جن کے بازو حیدر کا زور ہے، ہاتھوں میں جن کے نظم دو عالم کی ڈور ہے۔ کہ ہاتھوں میں جن کے نظم دو عالم کی ڈور ہے، بھئی یہ ہیں علی کے بیٹے تو حق ان کی اور ہے۔ کہ یہ ہیں علی کے بیٹے تو حق ان کی اور ہے۔ بیت کی ملاحظہ فرمائیے گا، اہل زبان تشریف فرمائیں کہ جعفر کے جیسے یہ بھی علمدار ہو گئے، کہ جعفر کے جیسے یہ بھی علمدار ہو گئے، اور پٹری جما کے گھوڑے پر تیار ہو گئے۔ پٹری جما کے گھوڑے پر تیار ہو گئے کہ آتا ہے وہ فرس کو اڑاتے ہوئے جری، کہ آتا ہے وہ فرس کو اڑاتے ہوئے جری، کہ ماری جو ٹاپ مچ گئی دریا میں تھرتھری۔ قبلہ ملاحظہ فرمائیے گا کہ ماری جو ٹاپ مچ گئی دریا میں تھرتھری، کہ فوجوں میں غل ہوا، فوجوں میں غل ہوا، یہ پری ہے کہ جل پری۔ ملاحظہ فرمائے حضور کہ فوجوں میں غل ہوا، یہ پری ہے کہ جل پری ہے، اس بلا سے دور ہی رہنے میں بہتری۔ بیت ملاحظہ فرمائیے گھوڑے کی مدح میں کہ ہے اس بلا سے دور ہی رہنے میں بہتری، ارے آئے فرس کے کوئی نہ بالوں کے جال میں، کہ آئے فرس کے کوئی نہ بالوں کے جال میں، ارے مانو نہ مانو شیر ہے گھوڑے کی کھال میں۔ کہ مانو نہ مانو شیر ہے گھوڑے کی کھال میں۔ آئیے عابد صاحب تشریف لائیے، گنجائش ہے، زحمت ہوگی ذرا ایک درود ارشاد فرما دیں محمد ملاحظہ فرمائیے کیا عالم ہوا جناب عباس علیہ السلام کی آمد سے لشکر یزیدی میں بطور خاص، کہ سن لو بغور بات ہے سب کی بھلائی میں۔ لشکر یزیدی آپس میں گفتگو کر رہا ہے کہ سن لو بغور بات ہے سب کی بھلائی میں، جلدی کرے نہ کوئی بھی پرچم کشائی میں، کہ جلدی کرے نہ کوئی بھی پرچم کشائی میں۔ کیوں جلدی کرے نہ کوئی بھی پرچم کشائی میں؟ ارے کھلنے کو ہے علم کا بھرائرا ترائی میں۔
کہ کھلنے کو ہے عالم کا بھریڑا ترائی میں بھئی ہیبت سمائی فوج پا ایسی لڑائی میں. بھئی بیت ملاحظہ فرمائیے بطور خاص ہیبت سمائی فوج پا ایسی لڑائی میں بھئی پرچم تھے جن کے پاس وہ گھبرا کے ہٹ گئے. کہ پرچم تھے جن کے پاس وہ گھبرا کے ہٹ گئے اور روب عالم سے فوج کے جھنڈے لپٹ گئے. کہ روب علم سے دیکھیں جھنڈوں اور علم میں تفریق رکھی گئی ہے. آئی تشریف لائیں کہ روب علم سے فوج کے جھنڈے لپٹ گئے. ملاحظہ فرمائیے گا کہ روب علم سے فوج کے جھنڈے کون بھائی لپٹ گئے. ارے جھنڈے لپیٹ کر وہ چلے جانب عمر. جھنڈے لپیٹ کر وہ چلے جانب عمر. بھئی خیمے میں جا کے کہنے لگے بانیان شر. کیا کہتے ہیں عمر ساتھ سے کہ خیمے میں جا کے کہنے لگے بانیان شر کہ بیٹھے ہیں آپ بس ہوئی کچھ رن کی ہے خبر. کہ بیٹھے ہیں آپ بس ہوئی کچھ رن کی ہے خبر. شاید کھڑی وہ آ گئی جس کا تھا ہم کو ڈر. بیت حضور ملاحظہ فرمائیے شاید گھڑی وہ آ گئی جس کا تھا ہم کو ڈر. ارے قسمت میں شامیوں کی بڑا پھیڑ آ گیا. کہ قسمت میں شامیوں کی بڑا پھیڑ آ گیا. بھئی ہرنوں کے جھنڈ گھاٹ پر تھے شیر آ گیا. گھاٹ پر تھے شیر آ گیا. ملاحظہ فرمائیے گا دیکھیے تعریف تو وہ ہے جو دشمن کو بھی کرنا پڑے. ملاحظہ فرمائیے کیا کہتا ہے عمر سعد کا سپاہی جو بھاگ کے آیا ہے جناب عباس علیہ السلام کی ہیبت کو دیکھ کر. ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہے بازوؤں میں اس کے ید اللہ کا اثر. رعایتیں ملاحظہ فرمائیے کہ ہے بازوؤں میں اس کے ید اللہ کا اثر. ارے جا کر اکھاڑ لائے گا جا کر اکھاڑ لائے گا کوفے کے سارے در. یہ فاتح خیبر کا بیٹا ہے کہ جا کر اکھاڑ لائے گا کوفے کے سارے در. بھئی کر دے گا فوج شام کو کوفے میں در بدر. مصرع قبلہ ملاحظہ فرمائیے گا عبید کہ کر دے گا فوج شام کو کوفے میں در بدر. وہی قبضے میں لے گا شام کو جا کر دم سحر. قبضے میں لے گا شام کو جا کر دم سحر. کہ سولی چڑھا کے شام میں شامی پلید کو کہ سولی چڑھا کے شام میں شامی پلید کو وہ پھینکے گا یہ فرات میں تخت یزید کو. پھینکے گا یہ فرات میں تخت یزید کو. ملاحظہ فرمائیے گا اہل نظر تشریف فرمائیں. کہتا ہے وہ کہ سر کاٹ کر حسین کو ارسال ہوگا. پھر عمر سعد کا سر امام حسین السلام کو کہ سر کاٹ کر حسین کو ارسال ہوگا. پھر سر کاٹ کر حسین کو ارسال ہوگا. پھر تیروں سے جسم شمر کا غلبال ہوگا. پھر لشکر سپاہ شام کا پامال ہوگا.
السلام ملاحظہ فرمائیے گا، اہل زبان تشریف فرمائیں کہ لشکر سپاہ شام کا پامال ہوگا. پھر بھئی سوچیں ذرا یہ آپ کا کیا حال ہوگا پھر. سوچیں ذرا یہ آپ کا کیا حال ہوگا. پھر ارے وعدوں میں اس یزید کے ہرگز پھنسے نہیں. تو میرے ساتھ کو سمجھا رہا سپاہی کہ وعدوں میں اس یزید کے ہرگز پھنسے نہیں، اور گندم میں رے کی گھن کی طرح سے پسے نہیں. طرح سے پسے نہیں. بولا یہ ابن سعد کہ کہتا ہے تو بجا. اب ملاحظہ فرمائیے کیا کہتا ہے پیسہ ساتھ. بولا یہ ابن سعد کہ کہتا ہے تو بجا کہ وہ ہے نہ اس کا باپ ہی تھا خول کا کھڑا، وہ ہے نہ اس کا باپ ہی تھا خول کا کھڑا، پھر بھی فقط یزید سے ہے رائے کا آسرا. باطل بھی اپنے لیے دلیل رکھتا ہے. ملاحظہ فرمائیے کیا کہا تاریخ میں عمر سعد کے یہ الفاظ درج ہے. ملاحظہ فرمائیے گا پھر بھی فقط یزید سے ہے رائے کا آسرا کہ ملک بہشت دور یہ سودا ہے نقد کا، کہ ملک بہشت دور یہ سودا ہے نقد کا. بیت ملاحظہ فرمائیے گا اہل زبان ہے، محاورہ نظم کیا گیا ہے کہ جنت کا شوق، کہتا ہے ہمارے ساتھ جنت کا شوق ڈر ہے نا دوزخ کی نار سے. حضور اہل زبان تشریف فرمائے محاورہ ملاحظہ فرمائیے قبلہ کہ جنت کا شوق ڈر ہے نا دوزخ کی نار سے. بھئی 9 نقد اچھے ہوتے ہیں 13 ادھار سے. کہ او فوج بدخصال کہ روکے ہماری راہ، یہ لشکر کی ہے مجال، کہ چہرے اڑے ہیں خوف سے ہیں جسم خستہ حال. اس زبان میں لہذا فرمایا حضور کہ چہرے اڑے ہیں خوف سے ہیں جسم خستہ حال. ارے وہ کیا لڑیں جو خود سے ہوئے جاتے ہیں نڈھال. وہ کیا لڑیں جو خود سے ہوئے جاتے ہیں نڈھال. فرماتے جناب عباس علیہ السلام کہ قبروں سے کیا، وہ کیا لڑیں جو خود سے ہوئے جاتے ہیں نڈھال. ارے قبروں سے کیا نکال کے مردوں کو لائے ہیں. خبروں سے کیا نکال کے مردوں کو لائے ہیں، اور گیدڑ کے جھنڈ شیروں سے لڑنے کو آئے ہیں.
کہ رخ کر لیا فرات کی جانب دلیر نے، حضور کہ رخ کر لیا فرات کی جانب دلیر نے، ڈر کر لگے سوار بھی گھوڑوں کو پھیرنے، کچھ ڈھیٹ تھے نکل پڑے غازی کو گھیرنے، کچھ ڈھیٹ تھے نکل پڑے غازی کو گھیرنے، اور سینوں کو چاک کر دیا حیدر کے شیر نے۔ اسی سے مرثے سے مربوط بیت ہے، ملاحظہ فرمائیے گا، اہل نظر تشریف فرمائے، عاشقان مولا عباس تشریف فرمائے، ملاحظہ فرمائیے گا کہ سینوں کو چاک کر دیا حیدر کے شیر نے، ارے رستے کھلے تو روحیں بھی منہ موڑ کر چلیں۔ ملاحظہ فرمائیے گا، اہل زبان تشریف فرمائے کہ رستے کھلے تو روحیں بھی منہ موڑ کر چلیں، ارے دوزخ کی سمت جسم کا گھر چھوڑ کر چلیں۔ کہ دریا پتھے جوان عرب روم و چین کے، کہ دریا پتھے جوان عرب روم و چین کے، کہ قبضہ کیے تھے گھاٹ پر پیرو لعین کے، قبضہ کیے تھے گھاٹ پر پیرو لعین کے، بولا جری یہ طور نہیں مسلمین کے، کہ بولا جری یہ طور نہیں مسلمین کے، ارے پہلے بھی کھایا حق علی تم نے چھین کے۔ بیت ملاحظہ فرمائیے گا، شاید منفرد ہو، ملاحظہ فرمائیے گا کہ پہلے بھی کھایا حق علی تم نے چھین کے، اور یہ الخما سقیفہ بنی ساعدہ نہیں، کہ یہ الخما سقیفہ بنی ساعدہ نہیں، اور دریا ہے یہ خلافت خود ساختہ نہیں۔ ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص، بس یہاں سے ملاحظہ فرمائیے بطور خاص بند حضور قبلہ کہ سر پر رکھے تھے دھوپ کے مارے لئی سپر۔ دیکھیں بیت کی تمہید بننا شروع ہو گئی پہلے مصرے سے، کہ سر پر رکھے تھے دھوپ کے مارے لئی سپر، چنگاریاں اڑاتا تھا نیزہ بھی فوج پر، چنگاریاں اڑاتا تھا نیزہ بھی فوج پر، ارے جل بھن کے مر رہے تھے سپاہی ادھر ادھر۔ کہ جل بھن کے مر رہے تھے سپاہی ادھر ادھر، بھائی بے وست ایک نیزے میں 10 دستے اہل شر۔ قبلہ ملاحظہ فرمائیے گا، اہل نظر تشریف فرمائے بطور خاص اہل زبان کہ ایک پیوست ایک
ایک نیزے میں 10 تھے. اہل شر ارے ایک درد بے اما تھا لہینوں کی چیخ میں. مصرع ملاحظہ فرمائیے گا تو کہ ایک درد بے اما تھا لہینوں کی بے بس تھے ایک نیزے میں 10 تھے. اہل شر ایک درد بے اما تھا لہینوں کی چیخ میں بھئی جیسے کوئی پلو لے کبابوں کو سیخ میں. جیسے کوئی پرولے کبابوں کو سیخ میں. ابھی دیکھیں بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی ہے, ابھی وہ پڑے ہوئے ہیں سیخ میں. ملاحظہ فرمائیے گا حضور کہ نیزے سمیت پھینکا جو ان کو اچھال کے. کوئی منظر ملاحظہ فرمائیے گا بتا رہا کہ نیزے سمیت پھینکا جو ان کو اچھال کے کہ فوجوں نے دیکھا خود سے سر کو نکال کے. یہ فوجوں نے دیکھا خود سے سر کو نکال کے. بھئی مصرع ملاحظہ فرمائیے گا کہ سردار یہ پکارے کہ سر کو سنبھال کے. کہ سردار یہ پکارے کہ سر کو سنبھال کے. کہ سردار یہ پکارے کہ سر کو سنبھال کے کہ آ کر گرے زمین پا کشتے وبال کے. اب منظر ملاحظہ فرمائیے کہ یہ 10 کے 10 نیزے میں پیوست ہیں اور نیزہ زمین میں پیوست ہے. اب منظر ملاحظہ فرمائیے حضور کہ آ کر گرے زمین پر کشتے وبال کے. ارے مرتے ہی تھے نہ جیتے تھے لیکن سسکتے تھے. کہ مرتے ہی تھے نہ جیتے تھے لیکن سسکتے تھے. ارے خود اپنی موت آنے کے راستے کو تکتے تھے. کہ نیزہ اٹھا کے پھر بڑھے عباس نامور. جلدی مرثیہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نیزہ اٹھا کے پھر بڑھے عباس نامور. مصرع ملاحظہ فرمائیے گا حضور کہ گھونگھٹ بنا کے ڈھال کو بھاگی سپاہ شر. کہ گھونگھٹ بنا کے ڈھال کو بھاگی سپاہ شر. بھئی نیزے نے بڑھ کے کر لیا ان کے دلوں میں گھر. کہ گھٹ گھٹ کے روحیں کرنے لگی زندگی بسر. بطور خاص ملاحظہ فرمائیے, بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ گھٹ گھٹ کے روحیں کرنے لگی زندگی بسر. ارے آغوش زندگی سے وہ سوئے اجل گئیں. آغوش زندگی سے وہ سوئے اجل گئیں. حضور انگلی پکڑ کے نیزے کی روحیں نکل گئیں.
پکڑ کے نیزے کی روحیں نکل گئیں کہ نیزے کے پھل کا چکھ لیا جب فوج نے مزہ. ایک مصرے کے لیے حضور آپ بہرحال متوجہ ہیں کہ نیزے کے پھل کا چکھ لیا جب فوج نے مزہ. عباس نے میان سے تلوار کی رہا. کہ عباس نے میان سے تلوار کی رہا. آ کر قریب نہر یہ جرار نے کہا کہ سنبھلو کہ آب تیغ کا سیلاب آ گیا. کہ سنبھلو کہ آب تیغ کا سیلاب آ گیا. بیت ملاحظہ فرمایا حضور کہ بھالے کنارہ کر گئے نیزے کی کاٹ سے. کہ بھالے کنارہ کر گئے نیزے کی کاٹ سے اور آتی ہے بار تیغ کی ہٹ جاؤ گھاٹ سے. آتی ہے بار تیغ کی ہٹ جاؤ گھاٹ سے. بھائی ملاحظہ فرما دوں کہ مارا ہے تیغ تیز نے بھی کاٹ چھاٹ کر. کہ مارا ہے تیغ تیز نے بھی کاٹ چھاٹ کر. بھائی نکلی ہے ان کے منہ سے زبانوں کو کاٹ کر. کن کے منہ سے حضور ملاحظہ فرمائیے گا کن کے منہ سے کہ نکلی ہے ان کے منہ سے زبانوں کو کاٹ کر. کہ آئے تھے جو یزید کے تلووں کو چاٹ کر. جو یزید کے تلووں کو چاٹ کر اور بیعت کے یہ سوال پا کہتی تھی ڈانٹ کر. کیا کہتی تھی تلوار ملاحظہ فرمائیے گا کہ بیعت کے یہ سوال پا کہتی تھی ڈانٹ کر کہ اب یہ سوال پھر نہ اٹھے کائنات میں. کہ اب یہ سوال پھر نہ اٹھے کائنات میں. ارے بیعت کی لاش ڈوب گئی ہے فرات میں. فرات میں. کیا کہتی تلوار لشکر یزیدی سے کہ آقائے کائنات کہاں. آقائے کائنات کہاں اور کہاں یزید. ملاحظہ فرمائیے گا کہ تلوار تقابل کر لیے گی. آقائے کائنات کہاں اور کہاں یزید. کہ وہ بھی غلام زادہ ہے تم بھی ہو زر خرید. کہ وہ بھی غلام زادہ ہے تم بھی ہو زر خرید. کہ ہوتے ہیں اس کے جیسوں کے تم جیسے ہی مرید. کہ ہوتے ہیں اس کے جیسوں کے تم جیسے ہی مرید. اور صفین کی لڑائی کے تم بھی ہو چشمدید. بیعت ملاحظہ فرمائے گا شاید کچھ منفرد ہو ملاحظہ فرمائیے گا. اہل حضرت تشریف فرمائے بطور خاص حضور کہ صفین کی لڑائی کے تم بھی ہو چشمدید. ارے گونجے گی شامیوں کی صدا ایک بار پھر.
گونجے گی شامیوں کی صدا ایک بار پھر، ارے کیا بھیج دی خدا نے نئی ذوالفقار پھر۔ کہ کیا بھیج دی خدا نے نئی ذوالفقار پھر، کہ دریا کے اس طرف تھی یادہ میں گفتگو۔ دیکھیے ایک مصرے کے ٹکڑے پہ آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا کہ دریا کے اس طرف تھی یادہ میں گفتگو، اس طرف تھے اس لیے کیلے رہے کہ دریا کے اس طرف تھی یادہ میں گفتگو، کرنا ہے اس جڑی کے لہو سے ہمیں وضو، یہ کرنا ہے اس جڑی کے لہو سے ہمیں وضو۔ حضور باتیں یہ تھی کہ آ گیا عباس روبرو۔ بھئی کیا تاثر ہوا ملاحظہ فرمائیے گا، باتیں یہ تھی کہ آ گیا عباس روبرو، ارے دہشت کے مارے جسم کا جمنے لگا لہو۔ کہ دہشت کے مارے جسم کا جمنے لگا لہو، بھئی نزدیک موت آ گئی، نزدیک موت آ گئی، آنکھیں پلٹ گئیں۔ کہ نزدیک موت آ گئی، آنکھیں پلٹ گئیں، بس قیچی کے جیسے تھیں جو زبانیں وہ کٹ گئیں۔ بس حضور میں منزل سے متصل ہو رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ وہ خوف تھا کہ وقت کے بھی پاؤں تھم گئے، وہ خوف تھا کہ وقت کے بھی پاؤں تھم گئے، بھئی جن کو وقع کا جوش تھا ڈر کر سہم گئے۔ مصرع ملاحظہ فرمائیے کہ جن کو وقع کا جوش تھا ڈر کر سہم گئے، بھئی جو سنگ دل تھے مثل وہ پتھر کے جم گئے۔ تھے مثل وہ پتھر کے جم گئے، کہ بادل چھٹے سپاہ کے ابر ستم گئے۔ ایسی فضا میں ملاحظہ فرمائیے گا، اہل زبان ہے بھائی، کہ ایسی فضا میں مارد بدبخت آ گیا۔ حضور پتہ منزل سے متصل ہو رہا ہوں دھیرے دھیرے، کہ ایسی فضا میں مارد بدبخت آ گیا، ارے احمق تھا، بے شعور تھا، بے وقت آ گیا۔ کہ احمق تھا، بے شعور تھا، بے وقت آ گیا۔ اب دیکھیں جو تاریخ نام مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جو مالک کا سراپا لکھا ہے وہ بڑا قوی ہیکل اور بڑے تنو توش کا تھا۔ اس بات سے استفادہ کرتے ہوئے بند حاضر خدمت ہے کہ اپنے بدن پر پھول کے کہنے لگا نہیں، کہ اپنے بدن پر پھول کے کہنے لگا نہیں، کہ مجھ سا قوی سپاہ یزیدی میں ہے نہیں، کہ میرے قدم کے بار سے دھس جاتی ہے زمین، اور ملتے ہیں دیو بھی آ کے میرے پاؤں پر جبین۔
بیت ملاحظہ فرمائیے کیا کہتا ہے ملعون اپنے بارے میں کہ ملتے ہیں جو بھی آ کے میرے پاؤں پر جبیں کہ ہاتھی کے جیسے پیر ہیں، کہ ہاتھی کے جیسے پیر ہیں، گینڈے سا جسم ہے، کہ ہاتھی کے جیسے پیر ہیں، گینڈے سا جسم ہے، اور مارد بن صدیف ہمارا ہی اسم ہے۔ اب اس مصرے کو اپنے اذہان عالی میں محفوظ رکھیے گا جس ملعون نے اپنے کو 2 جانوروں سے تشبیہ دی ہے۔ اب جناب عباس علیہ السلام بھی تشبیہ دیں گے، ملاحظہ فرمائیے گا کہ آئینہ دکھاتے ہیں اس ملعون کو کہ مارد بن صدیف ہمارا ہی اسم ہے۔ کس تیور کے ساتھ بطور خاص حضور ملاحظہ فرمائیے گا کہ ڈالی جو اس لعین پر غازی نے ایک نظر کہ ڈالی جو اس لعین پر غازی نے ایک نظر ہلکا سا مسکرا کے یہ بولے او بے خبر۔ اس نے اپنے کو 2 جانوروں سے تشبیہ دی ہے، ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہلکا سا مسکرا کے یہ بولے او بے خبر کہ ہاتھی سے پیر کیوں ہیں تو سمجھا نہیں یہ خر۔ اس نے تشبیہ دی تھی، ایک سے انہوں نے دے دی کہ ہاتھی سے پیر کیوں ہیں تو سمجھا نہیں یہ خر، ارے ہے تجھ پا۔ مثلا ملاحظہ فرمائیے گا اپنے کو ہاتھی ایسے پیروں کو تشبیہ دی تھی نا اس نے کہ ہاتھی سے پیر کیوں ہے تو سمجھا نہیں یہ خر، ہے تجھ پا فیل پاؤں کے یہ روگ کا اثر۔ جس کو وہ ملعون خاصیت سمجھ رہا وہ بیماری ہے کہ ہے تجھ پا فیل پاؤں کے یہ روگ کا اثر۔ بیت ملاحظہ فرمائیے گا تاریخ کی روشنی میں بطور خاص کہ ہے تجھ پا فیل پاؤں کے یہ روگ کا اثر کہ تو فوج ابرہا کے ہے گر فیل کی طرح۔ بطور خاص کہ تو فوج ابرہا کے ہے گر فیل کی طرح، اور نیزہ پڑے گا سنگ ابابیل کی طرح۔ بس میں بنا دہرائے آگے بڑھتا چلا جاؤں تاکہ مجلس اپنے وقت میں تمام ہو جائے۔ حضور یہ بندی ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص قبلہ، بطور خاص اہل زبان تشریف فرمائے، قبلہ شعراء تشریف فرمائے بطور خاص حضور کیا آہو لعین فرماتے جناب عباس علیہ السلام کہ آہو لعین یزیدی نمک کا اثر دکھا۔ رعایت ملاحظہ فرمائیے گا اس بند میں تمام کئی کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر ذو معنی انداز میں کیا گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا حضور کہ آہو لعین یزیدی نمک کا اثر دکھا، ارے اپنی مدد کے واسطے تو مصریوں کو لا۔ اپنی مدد کے واسطے تو مصریوں کو لا۔ پھر مصرع ملاحظہ فرمایا اپنی مدد کے واسطے تو مصریوں کو لا، اور چینی جو تیغ زن ہیں تو چاہے انہیں بلا۔ کہ چینی جو تیغ زن ہے تو چاہے انہیں بلا، چینی جو تیغ زن ہے تو چاہے انہیں بلا،
امداد کے لیے تیری کوئی نہیں رکا. دیکھیے اہل زبان کے لیے اس مصرے کو دوسرے انداز سے پڑھ رہا ہوں، بلکہ دوسرا مصرع بدل کے پڑھ رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے گا. اب 3 چیزیں تو ہو چکی تھیں کہ چینی اپنی مدد کے واسطے تو مصریوں کو لا، چینی جو تیغ زن ہے تو چاہے انہیں بلا، ارے تیری مدد کا آنا کھٹائی میں پڑ گیا. اہل زبان تشریف فرمائیے کہ تیری مدد کا آنا کھٹائی میں پڑ گیا. بھئی تجھ کو چنے کے جھاڑ پا چڑھوا کے چل دیے. کہ تجھ کو چنے کے جھاڑ پا چڑھوا کے چل دیے اور کھانے کو جنگ میں تجھے نیزے کے پھل دیے. نمک کا اثر دکھا اپنی مدد کے واسطے تو مصریوں کو لا. بھئی چینی جو تیغ زن ہے تو چاہے انہیں بلا، بھئی تیری مدد کا آنا کھٹائی میں پڑ گیا. تجھ کو چنے کے جھاڑ پا چڑھوا کے چل دیے اور کھانے کو جنگ میں تجھے نیزے کے پھل دیے. کی جب لعین کے آ کر چبھی انی، غصے سے بوکھلانے لگا مارد شقی، کہ گھوڑا اڑا کے بڑھنے لگا وہ سوئے جڑی. دیکھیے یہ شاعری نہیں ہے، بالکل تاریخی حقائق ہے کہ مارد جب جناب عباس علیہ السلام کی جانب گھوڑا بڑھاتا ہوا چلا آتا ہے گا اور جناب عباس علیہ السلام کا کیا تاثر ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیے بالکل اسی انداز سے تاریخ میں درج ہے واقعہ کہ غصے سے بوکھلانے لگا مارد شقی اور گھوڑا اڑا کے بڑھنے لگا وہ سوئے جڑی کہ غازی نے رہوار کو جنبش ذرا نہ دی. بالکل اسی طرح سے واقعہ ہے. غازی نے رہوار کو جنبش ذرا نہ دی. زانو پہ اپنے نیزے کو رکھ کر جمے رہے. بالکل اسی انداز سے یہ واقعہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. ملاحظہ فرمائیے گا. زانو پہ اپنے نیزے کو رکھ کر جمے رہے. ارے مرحب وہ بن رہا تھا یہ حیدر بنے رہے. اسی لیے کہتے ہیں اگر کسی اور کے لیے بات ہوتی تو تدبیر کہتا، لیکن اسی لیے کہتے ہیں ہر جگہ ایک ہتھ کنڈا کام نہیں آتا ہے، کیونکہ اس ملعون کا ذکر تو لفظ ہتھ کنڈا استعمال کیا ہے. ملاحظہ فرمائیے حضور کہ سوچا کہ بھاگوں پھینک کے اس کی طرح لباس. حضور کیسے تدبیر اس کی الٹی کہ سوچا کہ بھاگوں پھینک کے اس کی طرح لباس. حضور دامن نے اوڑھ کے گھوڑے کی آنکھوں کو ڈھک دیا. دامن نے اوڑھ کے گھوڑے کی آنکھوں کو ڈھک دیا. ارے اس بے حیا کو اس کے فرس نے پٹک دیا.
موزی گرا زمین پا نیزہ بھی چھن گیا کہ میدان سے رینگتے ہوئے جاتا تھا بے حیا. رعایت ملاحظہ فرمائیے گا, موزی گرا زمین پا نیزہ بھی چھن گیا, میدان سے رینگتے ہوئے جاتا تھا بے حیا, کوشش میں تھا فرار کی لیکن نہ کر سکا. بھائی بطور خاص 14 میں 100 بیت, کہ کوشش میں تھا فرار کی لیکن نہ کر سکا. غازی نے اس کو بال پکڑ کر گھما دیا. چوتھے میں سے استفادہ کرتے ہوئے بیت حاضر خدمت حضور کہ غازی نے اس کو بال پکڑ کر گھما دیا حضور مثل سیاہ مرغ. ملاحظہ فرمائیے کہ مثل سیاہ مرغ اچھالا ہے مار کر. بطور خاص چھٹا مصرع بطور خاص حضور کہ مثل سیاہ مرغ اچھالا ہے مار کر حضور پھینکا ہے شے کی جوتی کا صدقہ اتار کر. فضائل کے باب میں آخری بند, بس حضور فضائل کے باب میں آخری بند کہ مارد کے قتل ہونے کا ایسا ہوا اثر, کہ مارد کے قتل ہونے کا ایسا ہوا اثر کہ لشکر تھا سر سے پاؤں پسینے میں تر بتر. کہ لشکر تھا سر سے پاؤں پسینے میں تر بتر. ہے آڑ میں قناتوں کی سہما ہوا عمر. کی سہما ہوا عمر. بھئی ایسا چھپا ہے شمل کہ آتا نہیں نظر. بیت آخری بیت فضائل کے باب میں بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا. تاریخ کی روشنی میں یزید کی دادی ہندہ کے جو اشعار تاریخ کی روشنی میں تاریخ میں درج ہے, جس کا نفس مضمون یہ ہے کہ ہم صبح کے ستاروں کی بیٹیاں ہیں. اب اسی سے استفادہ کرتے ہوئے بیت حاضر خدمت بتائیے بطور خاص ملاحظہ فرمائیے حضور بطور خاص کہ ہے آڑ میں قناتوں کی سہما ہوا عمر. ارے ایسا چھپا ہے شمل کہ آتا نہیں نظر. ارے ہندا کی آل کے وہ سہارے کہاں گئے. ایسا چھپا ہے شمل کہ آتا نہیں نظر. کہ ہندا کی آل کے وہ سہارے کہاں گئے. ارے تاروں کی بیٹیوں کے ستارے. بس آج محرم میں اپنی منزل پہ آ گیا. چند بند مسائل کے باب میں ملاحظہ فرمائیے. اصل محل مجلس تو یہ گریہ بر حسین. ملاحظہ فرمائیے گا کہ دریا وجود فوج سے جب پاک ہو گیا
کہ ٹاپوں سے الخما کا جگر چاک ہو گیا، گھوڑا جری کا اور بھی بے باک ہو گیا، اور مقصد سپاہ شام کا سب خاک ہو گیا، کہ قبضے میں گھاٹ لے لیا مشکیزہ بھر دیا، کہ قبضے میں گھاٹ لے لیا مشکیزہ بھر دیا، اور غازی نے جو زبان سے کہا تھا وہ کر دیا۔ کہ دریا سے مثل آب جو نکلا وہ مہتاب، کہ منظر یہ دیکھ کے ہوا فوجوں کو اضطراب۔ میں جلدی جلدی مصرع پڑھ رہا ہوں کہ الجھن کے مارے شمر ہوا ماہیے بیاب، آنے لگے شکست کے دن میں ہی اس کو خواب، کہ بولا کہ اس دلیر سے یوں لڑ نہ پائیں گے، ارے دھوکے سے کاٹو ہاتھ تو قابو میں آئیں گے۔ کہ سن کہتے تھے مسکرا کے اے شیر، بس حضور چند بند ہے، مجلس تمام ہے، مجلس میں ختم کر دیتا، ملاحظہ فرمائیے گا کہ ناگاہ جو تیر ہاکے لگا ایک مشق پر، کہ پانی بہا جو شیر کا خون ہو گیا جگر، ارے غازی کی مشق گر گئی دانتوں سے چھوٹ کر، اور چھلنی تھا جسم تیروں سے تھے خون میں تربتر، ارے ہائے 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 کوئی جو گڑ سے گرا ایک لگا گیا، کہ ہائے ہائے کوئی جو گڑ سے گرا ایک لگا گیا، ارے دو ہو کے سر دلے کا کاندھے پہ آ گیا۔ ایک گرنے لگے وہ زیر فرس سے زمین پر، کہ بے دست تھا جو ہائے ید اللہ کا پسر، ارے پرزور منہ کے بل وہ گرا ہاشمی قمر، کیا قیامت ہوئی، کس طرح جناب عباس علیہ السلام دین فرس سے زمین پر تشریف لائے ہیں، کہ پرزور منہ کے بل وہ گرا ہاشمی قمر، ارے تیروں کے پھل نکل گئے چہرے کو چھید کر، کہ دانتوں میں ابھی مشق کا تسمہ دبائے ہیں، اور چہرے پر زخم مشق بچانے میں کھائے ہیں۔ بس حضور میں مجلس تمام کر دیتا ہوں، آج 8 محرم کی مجلس ہے، کل 4 بند، ایک منظر پیش کرنا انشاءاللہ بہت مسافر اور مجلس تمام ہے، کہ خیمے کی سمت رخ کو پھرائے، خیمے کی سمت رخ کو پھرائے تھا وہ بصیر، کہ مقصد یہ تھا کہ دیکھ لے آقا کو یہ حقیر، کہ فوجیں ہٹا کے آ گئے شبیر بے نظیر، اب بھائی کا حال دیکھ کے ہوتے تھے اشک گیر۔ بیت ملاحظہ فرمائیے گا کہ ایسا کبھی کسی کو نہ بھائی ملا حسین، مصرع ملاحظہ فرمائیے کہ ایسا کبھی کسی کو نہ بھائی ملا حسین، کہ آنکھوں میں دیر دل میں سنا لب یا حسین۔ بس حضور 3 بند وصیت جناب عباس علیہ السلام، بولے ایک وصیت امام حسین، 3 بند مجلس تمام، کہ دھیرے سے بولے حضرت عباس نامدار، کہ 2 خواہشیں ہیں آپ سے،
آقا نامدار. کیا دو خواہشیں جناب عباس علیہ السلام کی؟ دو خواہشیں ہیں آپ. آقا نامدار پہلی ہے یہ، دکھا دیے چہرے کو ایک بار. کیوں نہیں دیکھ پا رہے جناب عباس علیہ السلام امام حسین کو؟ کہ پہلی ہے یہ، دکھا دیے چہرے کو ایک بار. ارے ایک آنکھ میں ہے خون میرے، ایک آنکھ میں ہے خون میرے، ایک میں تیر خار. ارے رو رو کے خون ہاتھوں سے پوچھا حسین نے، رو رو کے خون ہاتھوں سے پوچھا حسین نے، اور تھرا کے تیر آنکھوں سے کھینچا حسین نے. کہ دیدار کر کے مولا کا دھیرے سے مسکرائے، ایک بار پھر سے ہوٹ، ایک بار پھر سے ہوٹ علمدار نے ہلائے. اب کیا کہتے ہیں ملاحظہ فرمائیے گا، اب کیا کہتے ہیں دوسری وصیت. ایک بار پھر سے ہوٹ علمدار نے ہلائے کہ خادم کی لاش، خادم کی لاش خیمے میں آقا نہ جانے پائے. ارے کیوں کر یہ اب غلام سکینہ کو منہ دکھائے. ارے شرمندہ ہوں میں بچوں کے ارمان توڑ کر، شرمندہ ہوں میں بچوں کے ارمان توڑ کر. اور جائیں یہاں باپ، جائیں یہیں باپ میرے لاشے کو چھوڑ کے. بس حضور آخری اور مجلس تمام. دو خواہشیں، دو حسرتیں جناب عباس علیہ السلام کی تھی. اب ایک خواہش امام حسین علیہ السلام. ملاحظہ فرمائیے کیا فرماتے امام حسین آخری پر؟ عباس، عباس ہوگا وہ، عباس ہوگا وہ کہ جو تم نے ہے کہہ دیا. عباس ہوگا وہ کہ جو تم نے ہے کہہ دیا. اور خواہش کو ایک میری بھی پوری کرو ذرا، خواہش کو ایک میری بھی پوری کرو ذرا. تا عمر تم نے بھائی نہ ہم کو کبھی کہا، تا عمر تم نے بھائی نہ ہم کو کبھی کہا. ارے چھوٹی سے میری چاہ یہ پوری نہ ہوگی کیا؟ آخری بیت چھوٹی سی میری چاہ یہ پوری نہ ہوگی کیا؟ ارے ہچکی کے ساتھ، ہچکی کے ساتھ لفظ لبوں پر جری کے آئے، ہچکی کے ساتھ لفظ لبوں پر جری کے آئے. اور کہنا تھا بھائی مر گیا عباس، ہائے ہائے. اس مرثیے کا اجر میرے والدین پائیں، اس ذکر کے طفیل میں یہ لوگ بخشے جائیں. بس ایک غم حسین کے کوئی نہ غم اٹھائیں، اور دنیا کی ساری نعمتیں جھولی میں ان کے آئیں. راہ روش پر فیض کی سید قلیل ہے، پر تو جلیل تیری عطا بھی جلیل ہے.